اس پرفتن دور میں زیست کی جستجو میں وبا و قحط کے خوف میں مبتلا سیاسی، معاشی اور سماجی مسائل میں گھرے ہوئے پاکستانی اور مغرب و مشرق کے تہذیبی ٹکراؤ کے درمیان یہ پریشان حال مملکت خدا داد ان گنت وسائل کے باوجود مسائل میں گھری ہوئی۔ آخر حقائق ہیں کیا؟ سچ کو دھندلا دینے والے حقائق و واقعات، بیداری شعور اور حق گوئی فرض ہے اس قوم پر، کیونکہ یہاں لگا ہوا ہے ایک طرفہ تماشا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میرا نام ہے احمد جلیل اور آپ دیکھ رہے ہیں طرفہ تماشا کی ایپیسوڈ نمبر 68۔ امید کرتا ہوں بالکل خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور اپنی اپنی زندگی میں بہت کچھ اچھا کر رہے ہوں گے۔ پروگرام میں آگے بڑھنے سے پہلے میں ویلکم کرنا چاہوں گا ہمارے شو کے انالسٹ، ہمارے دوست سید سلمان شاہ کو اپنے شو میں۔ السلام علیکم سلمان بھائی، ویلکم ٹو دا شو۔ وعلیکم السلام احمد، بہت بہت شکریہ۔ جی جناب، تو آج ہم بات کرنے والے ہیں، جیسا کہ آپ تمام لوگ جانتے ہی ہیں کہ ملک میں سیاسی صورتحال کافی گرما گرمی کا شکار ہے اور تواتر میں چیزیں جو ہیں وہ تبدیل ہو رہی ہیں اور پچھلے 1-1.5 مہینے سے یہی کیفیت ہے۔ ساتھ ساتھ اگر پاکستان کی اکانومی کی بات کی جائے تو پچھلے 1.5 مہینے کے اندر پاکستان کی اکانومی کو جتنا زیادہ ہٹ ہوا ہے پہلے کبھی نہیں ہوا۔ آج جو ہے وہ ڈالر 200 سے بھی اوپر جا چکا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اور دوسرے معاملات جو ہیں وہ خراب ہوتے چلے جا رہے ہیں اور چیزیں جو ہیں وہ سنبھل نہیں رہی ہیں اس امپورٹڈ حکومت سے۔ اور کچھ چیزیں ہیں، کچھ ڈیولپمنٹ ہیں، جیسا کہ ایک ڈیولپمنٹ اس میں سے یہ کہ جو صدارتی ریفرنس بھیجا گیا تھا سپریم کورٹ کی طرف، اس کے اندر جو منحرف اراکین ہیں اس حوالے سے ایک تشریح کی گئی ہے جس میں منحرف اراکین کا جو ووٹ ہے وہ کاؤنٹ نہیں کیا جائے گا، جبکہ سپریم کورٹ نے یہ بھی کہا کہ ان کا ووٹ کاؤنٹ نہیں کیا جائے گا۔ ساتھ ساتھ انہوں نے اس سوال کو جو ہے واپس لوٹا دیا جس میں پوچھا گیا تھا کہ ان کی نااہلی ہوگی، اگر ہوگی تو وہ کتنی ہوگی، اس بارے میں انہوں نے پارلیمنٹ کی طرف ریفر کیا ہے۔ تو تمام تو صورتحال کی جانب ہم بڑھیں گے۔ کیا ہم الیکشن کی طرف جا رہے ہیں؟ کیا جو ہے آئس جو ہے وہ بریک ہو رہی ہے؟ اس تمام تو صورتحال پہ ہم سلمان بھائی سے جاننا چاہیں گے۔ سلمان بھائی بتائیے گا کہ ملک کی صورتحال مجموعی طور پر کیا کہہ رہی ہے؟ کیا ہم الیکشن کی جانب جا رہے ہیں؟ اور میرا خیال ہے کہ ایک واحد حل ہی ہے الیکشن جو کہ ہمیں اس تمام تر صورتحال سے نکال سکتا ہے۔ جی احمد، جو صورتحال بن رہی ہے اس میں آپ دیکھیں تو اس میں معاشی صورتحال جو ہے نا وہ اب جو ہے وہ سپرسیڈ کر رہی ہے سیاسی صورتحال کو۔ آپ نے جیسے کہا کہ 200 روپے جو ہٹ کر گیا ہے ڈالر، اگر ہم بات کر رہے ہیں ایز وی اسپیک، تو دوسری بات یہ ہے کہ ڈالر کے علاوہ جو اسٹاک مارکیٹ ہے، جو کہ کہتے ہیں کہ بیرومیٹر ہوتی ہے آپ کا اکانومی کا، وہ کریش کر رہی ہے۔ مطلب ایک دن میں اس نے 1000 پوائنٹ 600 پوائنٹ کریش کیا، تو جو لوگوں کا پیسہ لگا ہوا تھا وہ ڈوبا۔ ڈالر کی وجہ سے، ریٹ بڑھنے کی وجہ سے امپورٹ آپ کی مہنگی ہو گئی، بیٹھے بٹھائے آپ کے قرضے بڑھ گئے، اور امپورٹ اورینٹڈ جو جتنی بھی آپ کو، جو کہ جس میں آئل شامل ہے چیفلی، امپورٹ اورینٹڈ جتنی بھی گڈز اور سروسز ہیں آپ کی، ظاہر سی بات ہے اس کی وجہ سے ایک انفلیشنری پریشر آئے گا، جو مہنگائی کا طوفان آئے گا۔ تو وہ تو ایک طرف سب کو تیار رہنا چاہیے، اور یہ ایک دفعہ 2 دفعہ انہوں نے سمری ریجیکٹ کری پیٹرول بڑھانے کی، لیکن یہ کب تک ریجیکٹ کریں گے؟ آئی ایم ایف کو یہ زبان دے آئے ہیں کہ انہوں نے سبسڈیز ہٹانی ہے اور غریبوں پہ پھر جو ہے نا مہنگائی کا بم گرانا ہے۔ دوسری طرف اگر آپ ایڈمنسٹریٹولی بات کریں تو اس حکومت سے یہ حکومت سنبھل نہیں رہی ہے، معاملات سنبھل نہیں رہے ہیں، ان کو یہی نہیں پتا۔ ہم نے تو آپ کو پہلے ہی بولا تھا جب یہ آئی تھی کہ اس حکومت کا کوئی سرا نہیں ہے، مطلب نہ سرے نہ پاؤں ہے۔ ان کو یہی نہیں پتا کہ یہ کہاں سے شروع ہے کہاں پہ ختم ہے، اور یہ بیسیکلی کچھ جو ہے نا مفاد کے لیے اکٹھے ہوئے ایک گروہ ہے جو اپنے مفادات کے لیے اکٹھا ہوئے ہیں، جس میں پیپلز پارٹی ہے، نون لیگ ہے، فضل الرحمان ہے اور لوگ ہیں، اور یہ اپنے مفاد کو پرسو کر رہے ہیں، جس میں انہوں نے دیکھیں آپ نے آتے کے ساتھ ای سی ایل سے انہوں نے، ہم پھر ریٹریٹ کریں گے، ای سی ایل سے نام ہٹوائے، نیب کے اور جو ایف آئی اے کے جو بندے ہیں ان کی تبادلے کرا رہے ہیں، ان کو چھٹیوں میں بھیج رہے ہیں۔ ایف آئی اے کے جو انسپیکٹر تھے جو انویسٹیگیٹ کر رہے تھے، وہ اچانک جو ہے وہ ان کا انتقال ہو گیا ایک پراسرار طریقے سے، وہ سب کچھ وہ مین انویسٹیگیٹر تھے،
اور اس کے بعد ابھی بات کر رہے ہیں الیکشن ریفارمز کی. اور الیکشن ریفارمز کا مطلب ان کا سیدھا سیدھا ہے کہ جو اپنے فیور میں کچھ ٹرل کرنا چاہ رہے ہیں معاملہ, تو یہ اس کو طول دینے کی کوشش کر رہے ہیں. ان میں سے اگر آپ بریک ڈاؤن کر کے میں بتاؤں تو زرداری صاحب یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ حکومت جو ہے نا, ان کے دو موقف ہیں. ایک تو یہ کہ تھوڑا طول پکڑے تھوڑے وہ, تاکہ وہ تھوڑا سا اور انجوائے کر سکیں حکومت کو. سندھ گورنمنٹ تو ان کے پاس ہے ابھی بھی, اور وزیر خارجہ بن چکے ہیں بلاول صاحب. اور اس کے علاوہ دوسرا جو ان کا پرپز یہ ہے کہ ان کا رائیول جو ہے, ابھی تو مل کے بیٹھے ہوئے مفاد کی وجہ سے, لیکن ان کا رائیول تھا پرانا نون لیگ, وہ عوام کی نظر میں جو ہے نا اس کی ساکھ خراب سے خراب سے خراب ہوتی چلی ہے. تو یہ زرداری صاحب کا ہے. نون جو ابھی گئی ہے نواز شریف صاحب سے مشورہ کرنے لنڈن, تو بات ساری یہ ہوئی ہے کہ اسمبلیاں تحلیل کر دی جائیں, کیونکہ جتنا اس حکومت کے ساتھ آپ رکیں گے اتنا اپنی ساکھ کو خراب کرتے چلے جائیں گے سیاسی, اور اگلے الیکشن میں اتنی آپ کو زیادہ مشکلات ہو جائیں گی. لیکن ظاہر سی بات ہے وہ اب جو ہے وہ یونیلیٹرلی تو فیصلہ نہیں لے سکتے نون لیگ والے, کیونکہ یہ ایک اتحاد تھا جس میں لوٹے بھی تھے اور سارا سب کچھ تھا. تو پھر تو آپ کو مشاورت کرنی پڑے گی. اور زرداری صاحب اس پر بس دیتے ہیں کہ ان کو اور طول دیا جائے, اس کو بھی کھینچا جائے. اور یہاں پر ہو یہ رہا ہے احمر کہ ہر گزرتے دن کے ساتھ معیشت کا نقصان ہو رہا ہے. ہر گزرتے دن کے ساتھ تقریباً آن ایوریج آپ بات کریں $2 بڑھتا جا رہا ہے, ہر گزر $2-3 بڑھتا جا رہا ہے. تو اگر آپ یہ حالت رکھیں تو آپ کہاں جا رہے ہیں؟ یہ تو آپ کو سری لنکا کی جو سچویشن ہے اس سے بہت قریب چلے جائیں گے آپ. اور مسئلہ یہ ہے کہ اب اس حکومت کو تو دیکھیں پرواہ نہیں ہے عوام کی, اگر ہوتی. اور جس اداروں کی ہم بات کر رہے ہیں کہ جو اسٹیبلشمنٹ نے ظاہر سی بات ہے جو کردار ادا کیا افسوسناک, جو عدلیہ نے, اگر آپ بات کریں جو ان کی ٹاپ براس ہے اسٹیبلشمنٹ کی یا عدلیہ کے جو ججز ہیں, ان کو کیا فرق پڑتا ہے پیٹرول کے پرائس بڑھنے سے؟ آپ مجھے بتائیں کیا فرق پڑتا ہے؟ ان کے تو پرکس اینڈ پریویلیجز کا حصہ ہے یہ تو عام عوام کے ایشوز ہیں, ان کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ جو پولیٹیکل انجینئرنگ کی ہے آپ نے, یہ جو کی ہے, اور یہ ایک چور چکوں کو لا کے ایک امپورٹنٹ گورنمنٹ آپ نے بٹھائی ہے, اس سے جو لانے والے ہیں ان کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ تو عام عوام کے مسئلے ہیں, آپ کے اور میرے مسئلے ہیں کہ پیٹرول کے پرائس بڑھ رہا ہے, مہنگائی بڑھ رہا ہے, ڈالر بڑھ رہی ہے, اور ہم نے آپ کو بتایا کہ کیا ایکویشن ہے کہ ایک بڑھتا ہے تو پھر اس کے بجائے دوسرا کیسے بڑھے گا. تو یہ آپ سمجھیں کہ ایک مفاد یافتہ ٹولہ تھا جو ہم پہ مسلط کر دیا گیا. جن لوگوں نے مسلط کیا, جو ہینڈلرز ہیں ان کے, ان کو اور ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا اس ساری سچویشن سے. فرق کیا پڑتا ہے عام پاکستانی کو, پاکستان کو, ریاست کو. اور ایک اور میں آپ کو بات بتاؤں ویورز کو کہ یہ جا کر رہا ہے. دیکھیں یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے, جب آپ اس لیول پہ پہنچ جائیں گے کہ آپ کو بیل آؤٹ لینا پڑ جائے گا آئی ایم ایف سے, اس سے بڑا بیل آؤٹ لینا پڑ جائے گا, اور امریکہ کو آپ کو کودوانا پڑے گا اس ایکویشن میں, جو کہ وہ چاہ رہا ہے کہ اس نہج پہ پہنچ جائیں حالات کہ مجھے کودنا پڑے. تو پھر شرطیں کیا ہوں گی؟ وہ بولیں گے یار ایک نیوکلیئر پاور کنٹری اور اس کی معاشی حالت یہ ہیں کہ اگر اس کو $1 بلین یا $2 بلین یا $3 بلین اگر لینے پڑ جائیں تو اس کو لالے پڑ جاتے ہیں, بھاگ دوڑ لگ جاتی ہے. تو اس کو ایسا کام کرنا چاہیے. پھر آپ کو آفر ہوگی دبے الفاظوں میں کہ آپ ایسا کریں کہ اپنا جو یہ نیوکلیئر جو ہے پورا سسٹم یہ آپ رول بیک کریں, اور ہم سے یہ آپ پیکج لیں بیل آؤٹ, ہم آپ کا یہ ویو کر دیں گے, وہ ویو کر دیں گے, یہ کنڈیشنالٹی کو ایز کر دیں گے, یہ رول بیک کریں. ایونچوالٹی تو یہی ہے, آپ کو وہیں لے کے جا رہے ہیں. لیکن اس سے پہلے خدا کا کرنا یہ ہے, کیونکہ آپ کو ہم بات کرتے ہیں, ہم نے اپنے پروگرام میں بات کی ہے, مملکت خدا داد ہم بات کرتے ہیں, اس کے بیچ میں کوئی ڈیوائن انٹرونشن تو ہوگی نا, اور ہم انشاءاللہ دیکھیں گے. وہ کہتے ہیں نا لازم ہے کہ ہم ہی دیکھیں گے, ابھی دیکھتے جائیں آپ. اب کس طریقے سے وہ ڈیوائن انٹرونشن ہوتی ہے آپ دیکھیں. اب آ جائیں آپ اس بات پہ, یہ ان کا پلان ہے, یہ ان کا پلان ہے اور یہ خدا کا پلان ہے, ٹھیک ہے نا. اور کامیاب ہمیشہ خدا کا پلان ہوتا ہے, یاد رکھیے گا. ڈیوائن انٹرونشن ہوگی, اور کیسے ہوگی, اور ظاہر سی بات ہے جب ڈیوائن انٹرونشن ہوتی ہے تو لوگ ہی استعمال ہوتے ہیں, لوگ ہی, کہیں یہاں سے کوئی نکل کے آئے گا, کوئی یہاں سے نکل کے آئے گا, کوئی یہ بات کرے گا, کوئی وہ بات کرے گا, ایک ماحول بنے گا. اب دیکھیں عمران خان صاحب نے جو پاور شوز کیے ہیں, کنٹینیوسلی وہ پاور شو کیے جا رہے ہیں. سیالکوٹ دیکھیں, کوہاٹ دیکھیں, سوابی دیکھیں, آپ دیکھیں کنٹینیوٹی میں وہ کرتے جا رہے ہیں. انہوں نے پریشر اتنا بلڈ کر دیا کہ سب کو ابھی سمجھ میں آ گئی یہ بات کہ بھائی الیکشن کرانے پڑیں گے آپ کو, بات آ گئی. اب پنڈی اور اسلام آباد میں اشارتاً ہم بات کر رہے ہیں کہ مشورے شروع ہو چکے ہیں کہ بھائی نگراں حکومت کون ہوگی, اس میں کون آئے گا, کیا ہوگا. ظاہر سی بات ہے کچھ شیورٹیز چاہیے ہوں گی. عمران خان صاحب نے بولا میں جب تک بات نہیں کروں گا, میں نے نمبر بلاک کر دیے ہیں, میں جب تک بات نہیں کروں گا جب تک الیکشن کا اعلان آپ نہیں کرتے,
ٹھیک ہے, یہ بات بھی صحیح ہو گئی ہے, اور سب کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے, جو بھی ذی ہوش آدمی ہے پاکستانی جہاں بھی بستا ہے اس کی بات سمجھ میں کہ یار الیکشن ہی وے فارورڈ ہے. لیکن ہم اپنے پہلے پروگراموں میں یہ بات کرتے آئے ہیں احمد, ایسا نہ ہو کہ اس ایجیلٹی میں, اس سینس آف ارجنسی میں آپ یہ بھول جائیں کہ جو نیسیسری چیزیں ہیں صاف اور شفاف الیکشن کرانے کے لیے کہیں وہ پیچھے نہ رہ جائیں, اور آپ دوبارہ سے ایک اسی گند میں نہ کود جائیں دوبارہ سے جس سے آپ نکلیں. تو اس سے پہلے وہ جو سسٹم ہے جس میں اگریڈ اپون جو ایک اصلاحات ہیں, الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا استعمال ہے, وہ جو چیزیں سینسز جو ہے, جیسے آپ کو ہوتا ہے کہ کراچی کا پرابلم ہے کہ یہاں مردم شماری صحیح سے نہیں ہوئی, تو یہ جو کچھ چیزیں ہیں یہ آپ کی کلیئر ہو جانی چاہیے, اور اس کے بعد صاف اور شفاف الیکشن ہونے چاہیے. جیسے کہ 1970 کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ 1970 کے الیکشن صاف شفاف ہوئے تھے, کسی کو اعتراض نہیں ہے اس پہ, اس طرح کے ہو جائیں. ٹیکنالوجی کا بھرپور استعمال کریں اور اس کو میک شیور کریں کہ صاف اور شفاف بنائیں اس کو. اور اگر یہ ہو گیا احمد تو آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ نوشتہ دیوار کیا ہے. عمران خان اوور ویلمنگ میجورٹی سے آ رہے ہیں, لیکن اب کی دفعہ عمران خان صاحب جو آئیں گے ان کو سب سے بڑا چیلنج جو یہ ہے کہ ان کے سامنے معاشی بحران کھڑا ہوگا. اب وہ کس طریقے سے, آئی ایم ایف کے بعد جانا آپشن نہیں, آپ کو پتہ ہے اس کی کنڈیشنلٹی آپ سن چکے ہیں, ساری سبسڈیز ختم کرنی پڑیں گی, دوبارہ یہ پیٹرول مہنگا کرنا پڑے گا, فوڈ کی پرائسز بڑھانی پڑیں گی, ہر چیز, اور سب کا تعلق غریب عوام سے پاکستان میں, ٹھیک ہے. تو اس کے علاوہ الٹرنیٹیوز کیا ہیں ہمارے پاس؟ ہم دوست ممالک, ابھی جو دوست ممالک ہم پہ بالکل بھی ہماری یہ امپورٹنٹ گورنمنٹ کی بات نہیں سن رہے, اور رائٹلی سو. کیوں سنیں وہ بات؟ ان کو پتہ ہے یہ ٹرانزیشن میں ہے ملک, ہم کیوں بات اس کی سنیں؟ تو عمران خان صاحب کے پاس اب جب آتے کے ساتھ ہی جو پہلا چیلنج ہے نا, اب میں آپ کو بتا رہا ہوں کیونکہ اب کچھ چیزیں کلیئر ہوتی چلی جا رہی ہیں, اور آئندہ ہفتوں میں آپ دیکھیں گے الیکشن کا اعلان بھی ہو جائے گا. ہم آپ کو پہلے سے ہی بتا رہے ہیں کہ یہ آئندہ والے ہفتوں میں, مطلب ایک ہفتے میں, 1.5 ہفتے میں, 2 ہفتے میں, یہ میکسیمم ہے, آپ کو الیکشن کا اعلان ہوتے ہوئے نظر آئے گا. نگراں حکومت کے خد و خال بتا دیے جائیں گے, ٹائم فریم بتا دیا جائے گا. اس کے بعد جو مین چیز ہے, مجھے ایسا لگتا ہے کہ عمران خان اور ان کی ٹیم کو, اور عمران خان صاحب کو اب کی دفعہ جو وہ ٹیم لے کے آئے اس کو لازمی اس کو ریشفل کر کے لے کے آئیں. اس کو وہ سیم کے سیم ٹیم نہیں لے کے آئیں, کیونکہ آپ نے دیکھا کہ بحران کے وقت کتنے لوگ کھڑے تھے, کیا بات ہو رہی تھی, کچھ لوگ چھوڑ کے چلے گئے. اب کی دفعہ ریشفل کر کے لے کے آئیں, زبردست ٹیم لے کے آئیں, اور ابھی سے ورک شروع کر دیں, اس بات پہ ہوم ورک شروع کر دیں کہ آپ کے سامنے آتے کے ساتھ ہی معاشی بحران آپ کے سامنے کھڑا ہوگا. تو جو ایلیفنٹ ان دا روم ہوگا آنے والے دنوں میں وہ معاشی بحران ہوگا. میں آپ کو پہلے سے بتا رہا ہوں, کیونکہ آپ کو یاد ہے ہم اس پروگرام کی توسط سے ہمیشہ آپ کو کرتے آئے تھے کہ جو مدر آف آل ایول ہے وہ تو یہ سسٹم ہے, معاشی سسٹم ہے. ہم نے کبھی بات کی کہ یہ پولیٹیکل سسٹم مدر آف آل ایول ہے؟ نہیں, یہ معاشی نظام آپ کا مدر آف آل ایول ہے. کس طریقے سے آپ کو کنڈیشنلٹی آپ کے اوپر لگائی جاتی ہے, دیکھیں آپ کو کس طریقے سے مجبور کیا جاتا ہے کہ آپ اپنی ہی عوام کو جو ہے وہ سپریس کریں, اور وہی آپ کے خلاف ریولٹ پہ آ جائے, اور پھر وہ کیوس ہو جاتا ہے جو کہ آپ نے سری لنکا میں دیکھا. تو یہ اتنی سمجھداری ہمیں دکھانی چاہیے کہ ہمارے سامنے ریسنٹ پاسٹ میں بھی ایگزامپلس موجود ہیں اور پاسٹ میں بھی ایگزامپلس موجود ہیں کہ اپنی ہی عوام پر سپریس کر کے معاشی دباؤ ڈال کر ان کو ریولٹ پہ مجبور کرنے سے بہتر ہے کہ آپ کوئی ایسا سولوشن دیکھیں. خاص ترکیب میں قوم رسول ہاشمی اقبال نے کہا کہ آپ ویسٹ کی طرف نہ دیکھیں کہ بھائی ویسٹ نے نا یوں کرتے ہیں تو وہ انٹرسٹ ریٹ کم کر دیتے, زیادہ کر دیتے, مانیٹری پالیسی میں چھیڑ چھاڑ کر کے کرتے. آپ اپنا کوئی, آپ بولتے ہیں نا آؤٹ آف دا باکس سولوشن, ناؤ اٹس اے ہائی ٹائم ٹو گیو دا آؤٹ آف دا باکس سولوشن. اب نکالے نا آؤٹ آف دا باکس سولوشن. اور یہ اس میں یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے سامنے جو سب سے بڑا چیلنج جو سامنے کھڑا ہے وہ معاشی بحران ہوگا جب وہ آئیں گے. اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ ابھی وہ اس میں ظاہر سی بات ہے گہما گہمی میں ہے, اور وہ الیکشن اناؤنسمنٹ یہ ہو جائے گی. اب یہ نوشتہ دیوار ہے, الیکشن کی اناؤنسمنٹ تو ہونی ہے اس کے بعد, اور آپ کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ بھی اس بات پہ سننے میں آ رہا ہے کہ راضی ہو چکی ہے. اور ظاہر سی بات ہے ہم نے آپ کو پچھلے سے پہلے پروگرام میں آپ کو ایک بات بولی تھی, شاید آپ کو یاد ہو, ہم نے بولا تھا کہ اب کی دفعہ فیس سیونگ کرنے کے لیے انہی لوگوں سے جو امپورٹنٹ گورنمنٹ ہے انہی سے یہ اسمبلیاں تحلیل کرانے کی بات کریں گے اور فیس سیونگ کریں گے. آپ کو پتہ ہے اسی ہفتے ایم کیو ایم نے بھی یہ اندیا دیا ہے کہ ہم سے غلطی ہو گئی ہے, اور شہباز شریف کو بولا ہے کہ ہم الیکشن کی طرف جاتے ہیں اور تحلیل کرتے ہیں. ایم کیو ایم نے اندیا دے دیا, ٹھیک ہے نا. تو آپ سمجھ جائیں کہ ہواؤں کا رخ جو ہے وہ کس طرف چل رہا ہے. اور نون لیگ نے بھی باتیں کرنا شروع کر دی ہیں کہ ہم سے نہیں ہو رہا اور کر دیں. صرف زرداری صاحب جو ہے وہ کھینچنے کے چکر میں ان کی 2 وجوہات ہیں. ایک تو وہ خود مزے لینا چاہتے ہیں بچے کچھ ٹینیور کے, دوسری بات یہ ہے کہ نون لیگ کو مزید عوام کی نظروں میں جو ہے وہ گندہ کرانا چاہتا ہے. تو وہ ان کے سیاسی مقاصد بھی ہیں.
اور آپ جو جو پاور شوز ہو رہے ہیں عمران خان صاحب کے، وہ آپ دیکھو اتنے میسو ہو رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے شہروں میں اتنے میسو پاور شوز ہو رہے ہیں کہ جس کا کوئی جو ہے وہ کوئی مثال نہیں ملتی. مطلب اتنے کم پیریڈ میں اتنے بڑے بڑے جلسے کرنا، اور وہ بھی کنٹینیوسلی، یہ بہت مشکل کام ہے جو کہ وہ کرتے چلے آ رہے ہیں. تو معاشی بحران جو ہے نا، وہ آپ کے سامنے جو ہے نا وہ ایلیفنٹ ان دا روم بن کے کھڑا ہوا ہے، اور آپ کو اس کو ایڈریس کرنا پڑے گا. عمران خان صاحب کو اس گہما گہمی سے نکلنے کے ساتھ ساتھ پیرلل جو ٹیم ہے اس کو بول دینا چاہیے اپنی اکنامک ٹیم کو کہ بھائی آپ تیاری کریں کہ ہم آئی ایم ایف کے پاس نہیں جائیں گے، ہم کس طریقے سے بیل آؤٹ کریں گے، ڈالر کا ریٹ دوبارہ سے مناسب لیول پہ کس طریقے سے لے کے آئیں گے. ایک پرابلم ہے پاکستان میں، ایک چیز اگر ریٹ بڑھ گیا تو وہ کم ہوتا ہے، لیکن وہ بہت کم ہوتا ہے. اگر وہ کم ہوگا تو وہ بہت کم ریٹ سے کم ہوگا، اس ریٹ سے بالکل کم نہیں ہوتا جس ریٹ سے وہ بڑا ہوتا ہے. تو اب یہ 200 پہ پہنچ گیا تو آپ مینج بھی کریں گے تو اس کو لا کے تھوڑا سا 190 میں لا کے کھڑا کر دیں گے، یا بہت آپ نے کیا تو 180 میں کھڑا کر دیں گے، یہ بہت آپ نے تیر مار لیا. تو یہ تو کنٹینیوسلی اب آپ کو دیکھیں نا، ایکسچینج ریٹ کا جو وہ فائدہ اٹھاتے ہیں ویسٹرن کنٹریز، وہ پھر اٹھائیں گے اور آپ کے یہاں سے مزید. اور یہ اس انڈیسائسونیس کی وجہ سے، یہ فیصلہ سازی نہ ہونے کی وجہ سے، یہ ان ایکشن کی وجہ سے پاکستان کا بہت نقصان ہو رہا ہے ہمارے سیاسی طور پر بھی اور معاشی طور پر بھی. کیونکہ ہمارے ادارے اور یہ پولیٹیکل پارٹیز کوئی ایکشن نہیں لے پا رہے ہیں، کوئی حتمی فیصلہ نہیں لے پا رہے ہیں کہ بھائی الیکشن میں جانا ہی نہیں. آپ ایک بات کرتے ہیں نا، الیکشن میں جانا، ڈیٹ اناؤنس کرتے ہیں اور اس کا طریقہ کار بتاتے ہیں کہ نگراں حکومت آئے گی، کیئر ٹیکر. تو یہ ہجان کی جو سچویشن ہے یہ ختم ہو جائے گی اور آپ کو یہ پتہ لگ جائے گا کہ یار ٹھیک ہے، سرٹینٹی آ جائے گی. تو آپ کو دیکھیں گے کہ جو اکنامک انڈیکیٹرز ہیں یہ نارمل ہونا شروع ہو جائیں گے. ابھی تو یہ ایب نارمل ہوئے ہوئے ہیں، روز کے حساب سے ڈالر بڑھ رہا ہے. آپ امیجن کریں کہ اگر ایک مہینہ آپ سسٹین کریں گے تو کیا آپ کے 250 روپے کا ڈالر میں ٹریڈ کریں گے؟ اور یہ وڈ یو بلیو اٹ؟ یہ اس طرح ہوگا کہ اگر آپ نے ایک مہینہ اور کھینچا اس حکومت کو، نااہل حکومت کو، تو یہ تو 2 روپے کے حساب سے اگر بڑھ رہا ہے تو کیا آپ کے 250 روپے کریں گے ڈالر کو ٹریڈ؟ کہاں آپ کی امپورٹس پہنچ جائیں گی؟ کہاں آپ کے آلریڈی ایگزسٹنگ جو قرضے ہیں وہ کہاں پہنچ جائیں گے؟ اور اس کے حساب سے ڈیٹ سروسنگ کرنی ہوتی ہے آپ کو، یعنی آپ کو سود کی ادائیگی کرنی ہوتی ہے جو کہ آپ کے بجٹ میں سے آپ نکالتے ہو. تو آپ کے بجٹ کا تو کوئی 40% 45% حصہ ہو جائے گا صرف سود کی ادائیگی. تو آپ کریں گے کیا؟ تو یہ ساری اور بجٹ اراؤنڈ دا کارنر ہے، آپ کو پتا ہے جون میں بجٹ دینا ہے آپ کو. تو یہ بالکل سارے مسائل آپ کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں اور سب نے مل کر ایک کنسنسس سے ایک سولوشن نکالیں اور وے فارورڈ کریں. یہ جو ہے نا جنی آؤٹ آف باٹل ہو چکا ہے اور آپ سے یہ کنٹرول نہیں ہوگا. شہباز شریف صاحب کی مزاح کا خیز بعد میں آپ کو شیئر کروں، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پیٹرول پرائزز بڑھانے میں نا آرمی چیف ہمارے کردار ادا کریں. آپ اندازہ کریں، مطلب یہ ایسی باتیں ہیں کہ آپ نے زندگی میں کبھی نہیں سنی ہوں گی کہ ایک سٹنگ پرائم منسٹر بول رہا ہے آرمی چیف کو کہ بھائی پیٹرول پرائزز کو جو ہے نا بڑھانے میں آپ ہماری ہیلپ کریں. بھائی آرمی چیف کا نہ یہ کام ہے، نہ ان کو کرنا چاہیے اور نہ آپ کو پوچھنا چاہیے ان کو. چونکہ ان کا امیج ایسا بنا ہوا تھا کہ بڑے زبردست ایڈمنسٹریٹر ہیں، اور یہ دیکھیں کلائی کھل گئی، اردو میں جو کہتے ہیں کلائی کھل گئی نا، ایکسپوز ہو گئے، فلی ایکسپوز ہو گئے. جبکہ یہ کروڑوں روپے کے اشتہارات دیتے ہیں اخباروں میں، میڈیا میں کہ بھائی یہ بہت ساتھ کام. ساتھ ہی انہوں نے اشارہ شروع کر دیے سلمان بھائی ہمارے ملک کی اکانومی کہاں جا رہی ہے، اور انہوں نے سارے لیڈنگ نیوز پیپر کے اندر اتنے بڑے بڑے اشتہارات چھپائے ہیں، آپ یہ دیکھیں. جی بالکل، اور عمران خان صاحب بالکل کہہ رہے ہیں. اور ہم نے آپ کو یاد ہوگا پچھلے سے پچھلے پروگرام میں بات کہی بھی تھی کہ جتنی بھی فورن پالیسی اچیومنٹس تھی وہ ریورس کر دی ہیں انہوں نے ایگزیکٹلی. ایک سے سوا مہینے میں. اور فورن پالیسی سے میں آگے جا رہا ہوں اس پروگرام میں، جو اکنامک آپ نے اچیومنٹس کی تھی وہ بھی انہوں نے ریورس کر دی ہیں. ڈالر کہاں چلا گیا؟ قرضے تو بڑھ گئے آپ کے. اب کیسے کریں گے آپ؟ اور انپریسیڈنٹڈ برین ڈرین ہوگا. ظاہر سی بات ہے اب آپ کو یہ ریٹ ہو جائے گا، یہ مہنگائی ہوگی، لوگ اور مزید باہر جائیں گے. تو یہ ساری چیزیں آپس میں ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہیں. تو ہمارے پاس ایک کامنٹ بھی آیا ہوا ہے اگر ہم لے سکیں اس کو اس وقت. تو طاہر صاحب ہیں کینیڈا سے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ای وی ایم اینڈ اوورسیز پاکستانی ووٹنگ کا اسٹل کوئی چانس ہے. دیکھیں اس حکومت کے ہوتے ہوئے تو کوئی چانس نہیں ہے، لیکن ڈیفینیٹلی جیسے ہی کیئر ٹیکر گورنمنٹ آئے گی، اور عمران خان صاحب کا یہ مطالبہ ہے کہ اوورسیز پاکستانیز کو رائٹ دینا چاہیے، میرے خیال میں وہ ایونچولی مل جائے گا. اور ای وی ایم کے بغیر عمران خان صاحب کو بھی راضی نہیں ہونا چاہیے. اب ہم یہ دیکھیں گے کہ آنے والے دنوں میں کیا عمران خان صاحب اس پہ کمپرومائز کرتے ہیں یا نہیں. میرا نہیں خیال کہ وہ کمپرومائز کریں گے اس پر بھی اور اوورسیز کے ووٹنگ پر بھی. جی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اور یہ رانا ثناء اللہ صاحب جو ہیں وہ جو کہ ہمارے
انفارچونیٹلی جو ہے وہ انٹیریئر منسٹر ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی ای وی ایم جو ہے وہ ہم لانے نہیں دیں گے، اور اسلام آباد لوگوں کو آنے نہیں دیں گے، 20 بندوں کو بھی وہ لانے نہیں دیں گے، اور خود ان کا جو پورٹ فولیو ہے وہ ایسا ہے کہ بس آپ نہ ہی پوچھیں. تو بس کیا کہا جا سکتا ہے، مطلب یہ ایک بدقسمتی ہے ہماری کہ ہمارے جیسے پاک سرزمین کے اوپر اس طرح کے لوگ جو ہے وہ گورن کرنے آ گئے ہیں. اور چلیں، تو سمجھ میں آتی ہے نا کہ اگر متبادل کوئی چیز اگر ہمیں ملتی ہے ایسی کہ سمجھ میں آتا ہے کہ نہیں یار ان کے اندر کمپیٹنٹ ہیں وہ، اور چیزوں کو صحیح کرنے کی اہلیت رکھتے ہیں، لیکن متبادل ہی نہیں تھا، اور اس کے اگینسٹ ہمیں چیز جو ملی ہے وہ آپ یہ دیکھیں کہ اتنی محنت اتنا سب کچھ کرنے کے باوجود بھی اگر ہمارے اوپر اس طرح کے لوگ مسلط کر دیا جائیں گے تو پھر اللہ ہی حافظ ہے. اور میرا یہ خیال ہے کہ ایک میرا فرم بلیو ہے وہ یہ کہ جس طرح سے ہم اکثر بات کرتے ہیں کہ ایک قائد اعظم کو ایک ایشورٹی ملی تھی جس کی بنا پر انہوں نے ایک جملہ کہا تھا کہ دیر از نو پاور آن ارتھ دیٹ کین انڈو پاکستان. تو مجھے پتہ ہے کہ حالات مشکلات کی طرف جائیں گے، کافی مشکل ہوں گے، لیکن انشاءاللہ پاکستان جو ہے وہ قائم و دائم رہے گا، اس کو کچھ نہیں ہونا. اس بات پہ تو بہرحال میرا یقین ہے. کیا کہیے گا اس بارے میں اسماعیل بھائی؟ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، اور جیسا آپ کہہ رہے ہیں نا کہ قائد اعظم کی جو آپ نے کہا یہ بات ہم اکثر دہراتے بھی رہتے ہیں یہ بات، اور ہم نے اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ اسٹوری بھی ایک دفعہ شیئر کی تھی. ڈاکٹر ایلن کا جو پورا وہ ہے کلپ، وہ ہم کسی دن چلا دیں گے اس پہ کہ وائی ہی سیڈ سو، کہ قائد اعظم نے یہ کیوں کہا تھا، مطلب ان کو کیا شیورٹی ملی تھی جب انہوں نے یہ کہا تھا کہ نو پاور آن ارتھ دیٹ کین انڈو پاکستان، تو ان کو کیا شیورٹی تھی. تو وہ بھی ہم کسی دن ایک نظریاتی پروگرام کریں گے پورا آئیڈیالوجیکل، تو وہ ہم بات کریں گے. دیکھیں یہ والی بات آپ کی بالکل صحیح ہے. مسئلہ پتہ ہے کیا ہے، آئیڈیالوجیکل بندے آپ کے پاس نہیں ہیں، نہ ہونے کے برابر ہے. عمران خان صاحب میں آپ کو نظر آتی ہے آئیڈیالوجی، ٹھیک ہے نا، وہ بات کرتے ہیں کہ میں سیرت نبی کی طرف نوجوانوں کو لے جانا چاہتا ہوں، اپنے تہذیب کلچر کی طرف لے جانا چاہتا ہوں، مغربی نظام سے ہٹانا چاہتا ہوں، کولونیل مائنڈ سیٹ سے نکالنا چاہتا ہوں، امریکی غلامی سے نکالنا چاہتا ہوں. یہ سب آئیڈیالوجیکل باتیں ہیں. یہ دنیاوی مٹیریلسٹک اور وہ جو اپارچونسٹ ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں نا، موقع پرست ٹائپ کے لوگ، ان کو سمجھ میں نہیں آتی یہ بات. آپ ان کو گھنٹوں بھی سمجھائیں گے ان کو سمجھ میں نہیں آئے گی، کیونکہ ان کا وہ ایم ہی نہیں ہے. یہ آئیڈیالوجیکل بات ہے. جنہوں نے اسپرچل ڈیوٹی کے طور پر ادا کی ہیں نا یہ باتیں، وہی باتیں سمجھتے ہیں. جیسے قائد اعظم کی آپ بات کر رہے ہیں، علامہ اقبال کی آپ بات کر رہے ہیں جو ہماری روحانی احساس ہے، یا آپ اب عمران خان میں اس وہ ریفلیکشن دیکھ رہے ہیں، وہ ایسے نہیں آتی بات. آپ کے اوپر ایک اسپرچل اویکننگ ہوتی ہے، آپ کی ایک روحانی آگاہی کے ایک پروسیس سے آپ گزرتے ہیں، پھر آپ کے اندر یہ آئیڈیالوجیکل باتیں آتی ہیں. جب آپ یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں بھائی عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ میں ویسٹ کو بہت اچھی طریقے سے جانتا ہوں، میں 20-30 سال وہاں رہا ہوں، مجھے ایک بات بتائیں اچانک ان کو ویسٹ اس کا نظام ہر چیز کیوں خراب نظر آنا شروع ہو گیا؟ میں اپنے ویورز کو ہی بول رہا ہوں، آپ ہوم ورک کریں، کیوں ان کو اچانک ساری چیزیں اس کی وجہ ہے. جب آپ سوچیں گے، غور و فکر کریں گے، تحقیق کریں گے، تو آپ کو پتہ لگے گا کہ وہ جو نظام ہے ویسٹرن، وہ سارا کھڑا کس بنیاد پر ہے؟ وہ تو مٹیریلزم کی بنیاد پر ہے. اور جو ان کے نظام ہیں وہ مین میڈ ہیں، چاہے ان کا جمہوریت کا نظام ہو، چاہے ان کا آپ معاشی نظام ہو، سود و ربا پہ جو کھڑا ہوا ہے، وہ سارا آرٹیفیشل ہے. اور وہ ایوری ناؤ اینڈ دین سائیکلیکل طور پر یہ بات پروف کرتا ہے کہ بوم ہو جاتا ہے، پھر کریش ہو جاتا ہے، ڈپریشن ریسیشن میں چلا جاتا ہے. آپ کو جو نظام دیا گیا تھا وہ اسٹیبل تھا، اس میں ریئل ایسٹس تھے، اس میں باقی چیزیں تھیں، اس میں یہ والی باتیں تھیں. لیکن سیدھی بات یہ ہے کہ آپ کو جو سمجھنے والی بات ہے، آپ کے پاس آئیڈیالوجیکل لوگوں کی کمی ہے. اور عمران خان صاحب کو بھی یہ بات اب سوچنی پڑے گی کہ صرف کیا وہی آئیڈیالوجیکل آدمی ہے اپنی پارٹی میں، یا اور بھی یہ چیز ٹرانسفر ہوگی باقی لوگوں میں بھی. کیونکہ میں دیکھتا ہوں کہ وہاں پر بھی بہت کمی ہے، اکا دکا 2-4 آپ انگلیوں پہ گن سکتے ہیں لوگوں کو، باقی وہاں پہ بھی جو لوگ ہیں. اب کی دفعہ ان کی کیبنٹ بڑی امپورٹنٹ ہوگی، اور اب کی دفعہ ان کی تیاری دیکھیں. یہ سب کچھ تو ہو رہا ہے، یہ جو ہنگامہ مچا ہوا ہے اور شور و غل ہو رہا ہے، یہ تو ہے، یہ اب سمٹے گا آہستہ آہستہ. اور جیسے یہ سمٹے گا نا، تو اس کے بعد آپ کو عمران خان ایک چینج عمران خان نظر آئیں گے. یہ بات تو سب کو پتا ہے. اور وہ اب کی دفعہ وہ انسٹیٹیوشنز کو بھی کیسے دیکھیں گے یہ بھی سب کو پتا ہے کہ وہ انسٹیٹیوشن کو بھی اس طریقے سے نہیں دیکھیں گے. لیکن ان کا جو کام ہے پھر وہی والی بات ہے، ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے گورننس آ جاتی ہے. ان کا اصل کام گورننس. جی پرویکٹیو اپروچ سے اب گورننس کا سوچیں کہ اب معاشی جو بحران سامنے کھڑا ہے اس کو آپ حل کیسے کریں گے. اور جو اب رانا ثناء اللہ ٹائپ کے لوگوں کی آپ نے بات کری، اس کے لیے میرا صرف مختصر سا کامنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ کیا فدی اور کیا فدی کا شوربہ. ٹھیک ہے نا، یہ جو تاش کی گڈی ہے نا، یہ جو تاش کی گڈی ہے، اس میں سارے جوکرز ہیں.
اس میں ایس آپ کو نظر نہیں آئے گا، ٹھیک ہے نا، بالکل نہ ہی کنگ ہے نہ ہی کوئین ہے، اس میں سارے جوکرز ہیں، ایک سے بڑھ کر ایک جوکرز ہیں، یہ جو امپورٹنٹ گورنمنٹ ہے اس کی مثال میں اس سے اچھی میں آپ کو نہیں دے سکتا، یہ سب جوکرز ہیں، اور اچھا، جوکر آپ کے آپ لیے کو ایک پتہ ہی کامنٹ ہو. آیا، جی جی بولیے. آپ کے لیے کامنٹ آیا ہے، اور یہ کہتے ہیں طاہر کہ آئی اسٹل انسسٹ سلمان ٹو رن فار نیکسٹ الیکشن. سو سلمان میں کیا خیال ہے؟ ہاں طاہر نے مجھے اس سے پہلے بھی جو ہے وہ یہ کہا تھا پرائیویٹلی کہ یہ کرو، تو میں نے بولا تھا یار اٹس اٹس یو نو اٹس اے لانگ شاٹ، کہ اس میں بہت اس میں جو ہے نا غور و خوض کرنے کی ضرورت ہے، اور سیدھی سی بات ہے کہ میں اپنے آپ کو بھی جو ہے وہ نہیں اس قابل سمجھتا، ابھی ہمیں بھی بہت کچھ سیکھنا ہے اور مراحل سے گزرنا ہے. انشاءاللہ کبھی موقع ملا اور گھر والوں کی اجازت رہی، اذن رہا اور یہ سب کچھ رہا اور ضرورت پڑی پاکستان کو کبھی بھی، ویسے تو پاکستان کو جب بھی ضرورت پڑے ہم حاضر ہیں کہیں بھی ہوں، لیکن اگر اس لیول پر ضرورت پڑی تو بالکل جو ہے وہ اپنا کردار ادا کریں گے، اور اگر کردار ادا کیا تو پھر انشاءاللہ جو باتیں ہم کر رہے ہیں کوشش کریں گے ان کو لیٹر اینڈ اسپرٹ جو ہے وہ پھر امپلیمنٹ بھی کریں، کیونکہ صرف باتوں سے تو کچھ بھی نہیں ہوگا. تو اگر ہمیں موقع ملا تو انشاءاللہ وہ بھی کریں گے. اور دوسری بات یہ ہے کہ طاہر سے میری بات ہوتی رہتی ہے، ہمارے دین میں جو طریقہ کار ہے نا عہدہ لینے کا، اور وہ یہ ہے کہ ہمیشہ سے جو لوگ تھے نا وہ ریلیکٹنٹ رہتے تھے، وہ نہیں لیتے تھے، لیکن لوگ ان کو انسسٹ کرتے تھے کہ آپ یہ عہدہ لیں اور آئیں آپ آگے. ہمیشہ سے آپ جتنے بھی آپ اپنے لوگ دیکھیں گے جو کام کر کے گئے ہیں عہدوں پہ، وہ ریلیکٹنٹ رہتے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ یہ جو پبلک سروس ہے یہ بڑی رسپانسبلٹی کا کام ہے، اور آپ جواب دیں خدا کے آگے، کیونکہ آپ کو جب چنا جائے گا یا آپ جو بھی ہے جو بھی پبلک سروس میں آتا ہے اور الیکٹ ہو کے آتا ہے، لوگوں کی اس سے امیدیں ہوتی ہیں، رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں، اور ابو آل آپ پر بھاری ذمہ داری ہوتی ہے اور اللہ کے آگے آپ کو جواب دینا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کی یہ دعا ہے کہ طاہر کو بھی میں بولوں گا انشاءاللہ جب بھی موقع ملے، تمہیں ملے، ہمیں ملے، احمد، کسی کو بھی موقع ملے اللہ تعالیٰ، تو وہ اس طرح کا کوئی الیکشن ہو یا کوئی بھی ایسی چیز ہو جس میں عوام کی خدمت کی بات ہو، پاکستانی خدمت ہو، موقع ملے تو اللہ تعالیٰ یہ ناتواں جو ہمارے کندھے ہیں ان کو یہ بوجھ سہنے کی استطاعت دے، پہلے تو توفیق دے، ہمیں آمین. تیار کرے. اور اللہ تعالیٰ ہی تیار کرتا ہے، جب وہ تیار کرتا ہے نا تو اسباب کہاں سے بنتے ہیں یہ نہیں پتا ہوتا. تو ڈاؤن دا روڈ موقع ملا تو بالکل انشاءاللہ، اور سارے حالات رہے اور کوشش کریں گے کہ پاکستان کی خدمت، دیکھیں پاکستان کی خدمت کسی بھی فارم میں ہم کرنے کی کوشش کریں گے، چاہے وہ انٹرپرینیور بن جائیں، چاہے وہ پبلک سروس میں آ جائیں، چاہے وہ پرائیویٹلی کام کریں، چاہے وہ اس طریقے سے جو ہم جیسے ہم یہ شو کرتے ہیں، کسی بھی فارم میں کسی بھی پلیٹ فارم پہ ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ بس اسلام اور پاکستان کی خدمت ہو سکے اور مسلمانوں کی اوور آل امہ کی کوئی خدمت کر سکیں، کیونکہ جب ہم روز محشر جائیں تو کوئی ہمارے پاس کچھ تو ہو جواب دینے کو. جو امیر خسرو کا شعر ہے وہ طاہر کو میں ہدیہ کرتا ہوں، تو وہ کہتے ہیں کہ جفا کم کن کے فرضہ روز محشر میان عاشقاں شرمندہ باشی. ایسا نہ ہو کہ تمام عاشق جمع ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد اور ہمیں یہ شرمندگی ہو کہ ہم کام کم کر کے آئیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے بس، کیونکہ اگر یہ ایسی شرمندگی ہے کہ اس سے بڑی کوئی شرمندگی نہیں ہے. بات بالکل یہ نہیں ہے جنت، یہاں بات جنت اور دوزخ کی نہیں ہو رہی ہے، بات یہاں یہ ہو رہی ہے کہ شرمندگی یہ نہ ہو کہ کام کم کر کے آئیں. جنت دوزخ تو پھر آپ کو پتہ ہی ہے، جب آپ اللہ اور اس کے رسول کے راہ میں ہوتے ہیں تو پھر تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ آپ اگر خیر کریں گے تو اس کا کیا اجر ہے اور شر کریں گے تو کیا اجر ہے، تو کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں. تو انشاءاللہ کوشش کریں گے، اور آپ کی سجیشن بالکل لے لی گئی ہے، کوشش کریں گے اور موقع ملا تو بالکل انشاءاللہ. جی احمد. انشاءاللہ زبردست. بالکل سلمان بھائی، بس اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کے اوپر اپنا رحم کرم فرمائے. کون ہوتا ہے بڑے عہدوں کے اوپر یہ میٹر نہیں کرتا، میٹر یہ کرتا ہے کہ ہمارا ملک کہاں اسٹینڈ کر رہا ہے، اور ہم اپنی کیپیسٹی میں جہاں جتنا بھی اپنے ملک کو سرو کر سکیں، جیسے بھی سرو کر سکیں، ہمیں کرنا چاہیے. پاکستان اور اسلام کو ہمیشہ ہمیں مقدم رکھنا ہے، اور جب ہم اسلام کو مقدم رکھیں گے اوبویسلی ہم پاکستان کو بھی مقدم رکھیں گے، کیونکہ اسلام کے نام پہ ہی ہمارا ملک جو ہے وہ بنا تھا. اور آنے والے وقتوں میں انشاءاللہ اچھا وقت ہے، تھوڑا مشکل وقت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں ان مع العسر یسرا، کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے بے شک. تو بالکل انشاءاللہ آسانیاں آئیں گی، لیکن یہ ہے کہ ہمیں فرم رہنا ہے، ہمیں پاکستان سے بدظن نہیں ہونا، ہمیں نہیں اپنے ملک کو جو ہے نا وہ چھوڑنا نہیں ہے، ہمیں اپنے ملک کو اس کے جو حالات ہیں اس کے اوپر نہیں چھوڑ دینا ہے. ہمیں
کوشش کرتی رہنی ہے, محنت کرتی رہنی ہے, تاکہ ہم مطلب آپ اپنا پارٹ پلے کرتے رہیں. چاہے آپ کوئی انفارمیشن ایسی ہے جو کہ فیک ہے, آپ اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ریئل انفارمیشن پرووائڈ کریں لوگوں کو, وہ بھی آپ اپنے ملک کے لیے خدمت کر رہے ہیں. تو آپ یہ نہیں سمجھیں کہ آپ جو ہے وہ بیکار ہیں, یا پھر آپ جب تک بندوق ہاتھ میں نہیں پکڑیں گے یا عملی سیاست میں آپ حصہ نہیں لیں گے جب تک اپنے ملک کو سرو نہیں کر سکتے. نہیں, آپ اپنی کیپیسٹی میں رہتے ہوئے ہر طرح سے آپ اپنے ملک کو سرو کر سکتے ہیں, اور یہی ہمارا میسج ہے. اور آنے والے وقتوں میں اب جس طرح کی صورتحال چل رہی ہے, سیاسی صورتحال, جو ہمارا آج ٹاپک بھی تھا کہ اب جو گیم ہے وہ لاسٹ راؤنڈ میں انٹر ہو چکا ہے اس پورے اسپیسیفک جو امپورٹڈ حکومت اور ریجیم چینج والا معاملہ ہے اس کے اندر. اور انشاءاللہ جو ہے جس طرح سلمان بھائی نے بھی کہا کہ الیکشن جو ہے وہ اناؤنس ہونے والے ہیں, تو اب ہم آگے دیکھتے ہیں کیا ہونے والا ہے. تو سلمان میں جاتے جاتے آپ کا لاسٹ جو ہے میسج وہ کیا ہوگا کہ آئندہ ویک تک کہاں پہ بیٹھے ہوں گے ہمارے حالات؟ جی موسٹ پروبیبلی بہت ہارڈلی گئے تو 1 سے 2 ویک آپ کو چیزیں کلیئر ہوتی نظر آ جائیں گی. الیکشن کی اناؤنسمنٹ, کیئر ٹیکر گورنمنٹ کی اناؤنسمنٹ. میں ایک آخری بات جو سولوشن اورینٹیڈ ہے وہ کہنا چاہ رہا ہوں آج, وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب اب کی دفعہ آئیں گے انشاءاللہ, اور آنا بھی چاہیے ان کو, کیونکہ جو ایفرٹس انہوں نے ماری ہیں اور جو عوام کو موبیلائز کیا ہے اور عوام نے جو ان کا ساتھ دیا ہے یہ انپریسیڈنٹڈ ہے, کبھی نہیں ہوا ایسا پہلے پاکستان کی ہسٹری میں. لوگ ان کو ریٹ کر رہے ہیں, ذوالفقار علی بھٹو سے بھی ابو ریٹ کر رہے ہیں, لوگ ان کو ایکویٹ کر رہے ہیں قائد اعظم سے. اور مطلب یہ کبھی نہیں ہوا. لوگ صرف جب بات کرتے تو کہتے ہیں کہ قائد اعظم آئے تھے, لیاقت علی خان, قائد اعظم لیاقت علی خان, اس کے بعد ذوالفقار علی بھٹو, اور سب کو بائی پاس کر کے ڈائریکٹ عمران خان پہ آ جاتے ہیں. اگر آپ نے بات سنی ہو کسی بھی بندے کو جو کہ جی جانتا ہو ہسٹری کو بھی اور پورے کانٹیکسٹ کو بھی, تو یہ اٹ سیلف بڑا کمپلیمنٹ ہے ان کے لیے. لیکن بات ساری ہے کہ اب جو ہے نا وہ ایک سوراخ سے 2 دفعہ نہ ڈسے جائیں. سولوشن اورینٹیڈ بات یہ ہے کہ نظام چاہے معاشی ہو, سیاسی ہو یا معاشرتی ہو, عمران خان صاحب کو ہنٹ تو مل گئی ہے کہ جو ویسٹرن ڈیموکریسی ہے یہ نہیں چل پا رہی. ان کو یہ ہنٹ مل گئی ہے جو ویسٹرن اکنامک سسٹم ہے اس میں جو ہے وہ یہ ادارے جو ہیں اس طریقے کے انٹرنیشنل ادارے ہیں, آئی ایم ایف, ورلڈ بینک, یہ بلی ہیں, آپ پہ کنڈیشنلٹی لگاتے ہیں. ہم نے بار بار ذکر کیا اس کتاب کا, دا کنفیشن آف دا اکنامک ہٹمین, آپ وہ پڑھیں دوبارہ سے, آپ کو پتہ لگے گا کہ کس طریقے سے یہ بولنگ کرتے ہیں. اور اس کے بعد یہ سارا سب کچھ سمجھنے کے بعد, اور معاشرتی نظام میں وہ بول چکے ہیں کہ ہمارا معاشرتی نظام جو خانہ نظام بڑا اچھا ہے اور ویسٹ کا تباہ ہے, اور دیکھو ان کو ادراک ہو گیا, ان کو ہنٹ ہے. اب اگر آئیں, اللہ تعالیٰ موقع دے ان کو, اور انشاءاللہ اوور ویلمنگ میجورٹی سے وہ آئیں گے, 2/3 میجورٹی سے, تو 2/3 میجورٹی والے کے پاس تو آپ کو پتہ ہے اصلاحات کی بڑی گنجائش ہوتی ہے. بہت ساری چیزیں اسٹرکچرل ریفارمز کر سکتا ہے, کیونکہ اس کو اب ادھر ادھر نہیں دیکھنا کہ اتحادی کہیں بھاگ رہے ہیں یا یہی چھوڑ کے چلا جائے گا یا ووٹ آف نو کانفیڈنس ہو جائے گا, یا ایسا نہیں. تو اب کی دفعہ ان کے پاس پورا موقع ہوگا کہ اب کی دفعہ اسٹرکچر چینجز کریں, معاشی نظام میں, سیاسی نظام میں اور معاشرتی نظام میں. اور انہوں نے کوششیں کی تھی اپنے تئیں, ابھی کوشش کی تھی, لیکن چونکہ آپ کو پتہ ہے وہ کولوشن گورنمنٹ تھی تو اس میں یہ ہو جاتا ہے. تو معاشی نظام, دس از اے مدر آف آل لیول. میں پھر دہرا رہا ہوں, اب کی دفعہ کوشش یہ کریں کہ یہاں پہ آئے دن جو 1, 2, 3 بلین ڈالرز کے لیے ہمیں ادھر ادھر مانگنا پھرتا, اور ہمیں اس طرح کے ریزروز کریٹ کرنے ہیں, ہمیں اس طرح کی انفراسٹرکچر کریٹ کرنا ہے, ہمیں اس طریقے کی اپنی جو ہے ایسٹس کریٹ کرنے ہیں کہ ہمیں مطلب جا بجا ذرا سا حکومت ڈیسٹیبلائز ہوتی ہے, ہمیں پیسوں کی ضرورت پڑتی ہے معاشی بات, جی یہ اس سے اب کے نکلیں اور ونس فار آل نکلیں. اور اپنے فرینڈس جو ہے نا, پاکستان کے فرینڈس آف پاکستان جسے ہم کہتے ہیں, ان کا ایک مضبوط گروپ ہو جو کہ مل کر کمبائنلی آپ کے انویسٹمنٹ کرے. ایف ڈی آئی آئے آپ کے پاس, فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آئے, یہاں پہ امپلائمنٹ کی اپارچونیٹی پڑے, اور سی پیک دوبارہ سے اس کو جو ہے وہ ایک آپ کو پتہ ہے وہ سلو پیس پہ کر دیا ہے, اور سلو برنر پہ جسے کہتے ہیں کر دیا, اس کو دوبارہ سے وہ اگنائٹ کیا جائے. کہہ چکا ہوں کہ وہ ہمارے لیے انشورنس پالیسی ہے. پتہ نہیں ان لوگوں کی کیوں سمجھ میں نہیں آ رہی بات کہ جتنی جلدی وہ کمپلیٹ ہو جائے گی اور فنکشنل ہو جائے گی اور آپریشنل ہو جائے گی اتنا ہمارے لیے اچھا ہے. لیکن چونکہ ظاہر سی بات ہے جو آپ کا دشمن ہے وہ تو یہ نہیں چاہتا, تو وہ ہیلے بہانے سے اپنے بندے بٹھا کے اندر سے میر جعفر میر صادقوں کو ملا کے یہ اس کو پھر دوبارہ سے سلو کر دیتا ہے. چائنیز پہ اٹیک شروع ہو گئے, ناٹ ٹو فارگیٹ یہ جو سلیپر سیلز ایکٹیو ہو گئے, کراچی میں 3 دھماکے ہوئے ہیں جی یک کے بعد دیگرے. اور یہ کیا ہے, یہ کو پتہ نہیں سلیپر سیلز ایکٹیو ہو جاتے ہیں اچانک. تو یہ سب, اور ہم نے آپ کو شاید پچھلے پروگرام میں یہ بات کہی بھی تھی کہ یہ دشمن جو ہے وہ جو ہے گھات لگا کے بیٹھا ہوا ہے, ویٹ کر رہا تھا اس مومنٹ کا کہ آپ ویک ہو جائیں تو سلیپر سیل ایکٹیو ہو جائیں گے. بارڈر کی طرف سے ویسے ہی آپ کو تھریٹ ہے, تو
خدا را اب کی دفعہ جو ہے کمپریہنسو فریم ورک کے ساتھ آئیں. اب کی دفعہ اور عمران خان صاحب کو 3-3.5 سال کا ایکسپیرینس ہو چکا ہے, تجربہ ہو چکا ہے کہ گورنمنٹ کیا ہوتی ہے, اس کی پاورز کیا ہوتی ہیں, کہاں سے کیا چیز ہے. اب کی دفعہ وہ عمران خان صاحب نہیں ہوں گے. میں امید کرتا ہوں کہ اب کی دفعہ وہ عمران خان صاحب نہیں ہوں گے, وہ سادگی نہیں ہوگی, اور اب کی دفعہ عمران خان صاحب ایک شروٹ اور جو ہے وہ ایک نیشنلسٹ جو لیڈر ہوتا ہے اور ایک ویژنری اور ایک اسپرچل لیڈر ہوتا ہے اس کی طرح بہیو کریں گے, اور اس دفعہ ایک میکینزم اور ایک کمپریہنسو پروگرام کے ساتھ آئیں گے, اور آپ پہلے 100 دنوں میں عمران خان صاحب کو دیکھیں گے کہ بالکل چینج وہ ڈائریکشن لیں گے. اور سب سے پہلے جو ہٹ کرنا چاہیے میرے خیال میں وہ معاشی نظام کو, اور معاشی جو بحران ہے ان سے نمٹنے کے لیے, نبردار ہونے کے لیے ان کو ابھی سے مینٹلی طور پہ پریپیئر ہونا چاہیے. آئی تھنک دس دا وے فارورڈ. اور اس کے لیے آپ کو ضروری ہے کہ آپ کو جو اسلام کے دیے ہوئے جو سنہری اصول ہیں معاشی نظام کے لیے اس کی طرف جانا پڑے گا. اگر آپ دوبارہ سے گئے ویسٹرن طرف تو وہی والی بات ہے احمد کہ آئنسٹائن نے کہا تھا کہ آپ اگر ایک ہی چیز بار بار کریں گے اور امید رکھیں گے کہ رزلٹ مختلف آئے گا تو یقین مانے یہ نہیں ہوگا, رزلٹ وہی آئے گا کیونکہ آپ کا طریقہ کار وہی ہے. تو اب یہ تو نہیں ہوگا. تو اب کی دفعہ میں یہ امید رکھ رہا ہوں اور ہم سب کو یہ امید رکھنا چاہیے کہ ان کو اس طرف جانا چاہیے, کیونکہ دیکھو ویسٹ کو نہیں پتا آپ کا نظام. میں آپ کو ایک ایگزامپل بتاتا ہوں انہوں نے کیا کیا گیا ہے. انہوں نے یونیورسل یہ یونیفارم چیزیں کی کیوں ہیں. بھائی آپ کی فوج ہے, اس میں بریگیڈیئر ہوتا ہے, اس میں جرنیل ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا, لیفٹیننٹ ہوتا ہے, یہ سب آپ نے ویسٹ سے لیا ہوا ہے ٹرمینالوجی. اگر آپ اپنے جو آرمی چیف کو بول رہے ہیں سپہ سالار, تو ویسٹ کو تو ڈکشنری کھولنی پڑے گی نا ایک منٹ کے لیے کہ یار یہ سپہ سالار کیا چیز ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا. نائب کیا ہوتا ہے, سمجھ رہے ہیں آپ, اس کا نائب کیا ہوتا ہے, خلیفہ کی ٹرم سرچ کرنی پڑے گی نا اس کو. تو آپ جو ہے وہ کیوں آپ ان کو تو انہوں نے یونیفارم کیا ہی اسی لیے سسٹم, کیا آپ ہمیشہ ان کے غلام رہے. ذہنی طور پر دیکھیں نا, اگر آپ کوئی نئی ٹرم کوائن کرنی پڑے گی ان کو تو آپ کاپی کریں گے یا وہ کاپی کریں گے, آپ ہی کاپی کریں گے نا. اور سیم گوز ود ٹیکنالوجی. ٹیکنالوجی میں انہوں نے یہی کیا ہوا ہے کہ انہوں نے اپر ہینڈ رکھا ہوا ہے, وہ کوئی نئی چیز لاتے ہیں آپ فالو کرتے ہیں, آپ فالوورز ہیں. تو آپ کیوں نہیں اپنے ایک پیرلل یونیورس بناتے. میٹاورس کی بات نہیں کر رہا میں, میٹاورس میں تو پتہ نہیں انہوں نے وہ آپ کو پتہ ہی ہے وہ دجالی. میں بہت ویٹ کر رہا ہوں, انشاءاللہ ہم ریڈی ہو کے پھر وہ ایک پورا ایک پروگرام ہم نے وہ کرنا ہے. یہ جو سیٹنک اور دجالی فورسز نے یہ جو پورا ایک پیرلل ایک آپ کے ورچوئل دنیا لا کے کھڑی کر دی ہے جس میں زمینیں بک رہی ہیں, ورچوئل لینڈ بک رہی ہیں, مطلب فور گاڈ سے, مطلب اسلام کے جو قوانین تھے وہ کہاں رہ گئے اور یہ کہاں لے گئے. اور وہ اور آپ کے قوانین کو وہ باقاعدہ بولتے ہیں کھلم کھلا کہ آبسلیٹ ہیں, مطلب یہ آبسلیٹ ہو چکے, یہ آؤٹ ڈیٹڈ ہو چکے, کیونکہ وہ ایسی چیز انٹروڈیوس کر رہے ہیں کیونکہ وہ قوانین ان کو وہ ہونے نہیں دیں گے, تو ان کو لازمی ہے ان کو بولنا ہے کہ آبسلیٹ ہو گیا, آؤٹ ڈیٹڈ ہوگا. تو یہ اس پہ ہم انشاءاللہ کمپریہنسو پروگرام کریں گے کہ یہ کہاں لے کے جا رہے ہیں. یہ فوڈ کرائسس آ رہا ہے آگے, یہ انشاءاللہ یہ ذرا ہم اس سے نکلیں لوکل سیاست سے, جو کہ ایک آدھ ہفتے میں انشاءاللہ ہم نکل جائیں گے. اس کے بعد ہم اب آ رہے ہیں دوبارہ سے, پھر اب وہ ہم نے بات کی تھی نا کہ ہم زوم ان زوم آؤٹ کرتے ہیں, تو اب ہم انشاءاللہ پھر دوبارہ سے جو ہے نا باہر نکلنے والے ہیں اور ذرا برڈز آئی ویو پہ آئیں گے اور پھر دیکھیں گے کہ پھر گلوب میں کیا ہو رہا ہے. تو یہ آج کا مختصر سا پروگرام تھا. جی احمد. جی بہت بہت شکریہ سلمان بھائی, اور آپ نے کافی جامع گفتگو کی تمام تر چیزوں پہ پاکستانی سیاست کے حوالے سے. اور انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں جس طرح سلمان میں نے مینشن کیا کہ ہم دوسری چیزوں پہ جن کے اوپر ہم اکثر جو ہے گفتگو کر رہے ہوتے ہیں ہم نہیں کر پائے بیکاز آف سرٹن سچویشن ان پاکستانی پالیٹکس, تو اس وجہ سے ہماری کوشش ہوگی کہ انشاءاللہ ہم اس پہ بھی فوکس کریں. انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں پاکستانی سیاست جو ہے وہ کسی کروٹ بیٹھ جائے گی, اس کے بعد پھر ہم ان چیزوں پہ فوکس کریں گے. آج آپ کو پروگرام کیسا لگا, فیڈ بیک ہمیں ضرور دیجیے گا. آپ ہمیں ہمارے فیس بک کے پیج facebook.com/طرفہ پہ اپنا فیڈ بیک ضرور دے سکتے ہیں. ساتھ ساتھ ٹویٹر پہ ہمیں فالو کرنے کے لیے twitter.com/طرفہ یہ ہمارا ٹویٹر کا ہینڈل ہے. اور اس کے علاوہ سلمان بھائی کو ٹویٹر پہ فالو کرنے کے لیے سلمان شاہ کو سعید ان کا ٹویٹر ہینڈل ہے. مجھے ٹویٹر پہ فالو کرنے کے لیے احمد جلیل میرا ٹویٹر ہینڈل ہے, اور ahmedjalil.com پر آپ میرے بلاگز جو ہیں وہ پڑھ سکتے ہیں. انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے, تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے. دس از احمد جلیل along with سید سلمان شاہ signing off from طرفہ تماشا, پاکستان پائندہ باد. اس پرفتن دور میں زیست کی جستجو میں وبا و قحط کے خوف میں مبتلا سیاسی, معاشی اور سماجی مسائل میں گھرے ہوئے پاکستانی اور مغرب و مشرق کے تہذیبی ٹکراؤ کے درمیان یہ پریشان حال مملکت خدا داد ان گنت وسائل کے باوجود مسائل میں گھری ہوئی. آخر حقائق ہیں کیا؟
سچ کو دھندلا دینے والے حقائق و واقعات، بیداری شعور اور حق گوئی فرض ہے اس قوم پر، کیونکہ یہاں لگا ہوا ہے ایک طرفہ تماشا۔